بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اور اس میں تھوک دے یا بلغم گرائے تو چاہیے کہ جگہ کھود کر اسے دفن کر دے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اپنے کپڑے میں تھوکے اور پھر اسے باہر لے جائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 477۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میرے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور جائے سجدہ بھی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 489۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اسے مارو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا جدا کرو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 495۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بخشش دیا جاتا ہے، اور ہر خوش و تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اور جب جماعت میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسری نماز تک کے مابین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 515۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے آذان کی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر پات مارتا ہوا پلٹ جاتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آذان نہیں سنتا۔ جب آذان مکمل ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت کی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور کہتا ہے، یہ یاد کر، یہ یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہ آتی ہو، حتیٰ کہ آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن اور ذمہ دار ہے، اور مؤذن امیر اور قابل اعتماد ہے۔ اے اللہ، اماموں کو صحیح علم و عمل کی توفیق دے اور مؤذنوں کو بخشش دے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 517۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 521۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 522۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کو ملے گی۔ مجھے امید ہے
کہ وہ میں ہی ہوں گا، سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 523۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو سنتے اور وہ شہادت کے کلمات کہتا تو آپ فرماتے اور میں بھی یعنی شہادت دیتا ہوں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 526۔